يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بدلاؤ لایا جا سکے۔ ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ قرآن سکھاتا ہے، لیکن ہم زندگی کسی ہیرو کو، کسی ماڈل کو، کسی پولیٹیشین کو یا کسی اور جو عوام میں مشہور شخص ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن نے کہا کہ تم قرآن پر عمل کرو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن آیا ہی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن بار بار اس کو بتا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہدایت کے لیے، تمہارے لیے اس میں آسانیاں ہے، تم اس پر عمل کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن ہم ہے کہ قرآن سے کوئی معاملہ طے نہیں کرنا چاہتے، ہمارا سارا معاملہ قرآن کے مخالف ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے بھی ہیں تو رسمی طور پر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، عربی میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے۔ ہمیں اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یا تو عربی کو سیکھنا پڑتا ہے یا پھر اردو میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کا ترجمہ لائے، تفسیر پڑھے اور اس سے کیا معاملات مل رہے ہیں، کیا پیغام مل رہا ہے، اس کو حاصل کرے۔ تو ہم پڑھتے ہیں قرآن تو وہ بھی رسمی طور پر پڑھتے ہیں اور اس کو بند کر کے ہم رکھ دیتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن قرآن نے، میں نے ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، زندگی جینے کا آسان نسخہ ہے، تم شکر ادا کرو گے تمہارے لیے اور زیادتی ہوگی، تمہارے لیے اور آسانیاں ہوگی۔ لیکن ہم اس کے مقابل میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ہر بات میں ہمارے پاس سنانے کے لیے دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ یاد رکھے، میں ایک بات آپ کو یہاں بتاؤں کہ ہم جس طرح کی اب زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اور میرے حالات جو ہیں، ایسی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے کروڑوں لوگ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی گھر ہوتا، کہ کاش ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی پہننے کے لیے کپڑے ہوتے۔ ہم سوچے کہ ہماری جس طرح کی زندگی گزر رہی ہے، ایسی زندگی گزارنے کے لیے بھی کروڑوں لوگ آرزو کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا۔ لیکن ہمارے پاس اتنی چیزیں ہونے کے بعد، اتنے آرام میں ہم ہونے کے باوجود بھی ہماری زبان پہ ہر وقت شکوہ رہتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے۔ ہر وقت ہمارا یہ رونا لگا رہتا ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ سبا۔ یہ سورت ایک قوم کے نام سے نازل ہوئی۔ یہ قوم سبا تھی، یمن کے شہر صنعاء سے کچھ میل کے دور پر یہ قوم کا ٹھکانہ تھا۔ وہاں کا جو سبا بن یشجب بن یارب اس کا اصل سردار تھا، اس کے نام سے یہ قوم منسوب تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر بڑی عطائیں کی، بڑا اپنا فضل کیا۔ یاد رکھے، جب اللہ کوئی چیز دیتا ہے تو پھر اس کو چھین بھی لیتا ہے۔ کیوں چھینتا ہے؟ جب تک اس کی ناقدری نہیں ہوتی، جب تک اس کی نافرمانی اللہ کی نہیں کی جاتی۔ اگر بندہ، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے اور زیادہ ملے گا، لیکن کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس آیت کو سمجھنا ہے تو قوم سبا کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ قوم سبا کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا نوازا تھا۔ قوم سبا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بہترین موسم ان کو دیا تھا، ایسا ان کے پاس موسم تھا۔ آج ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، یہاں پر ہم جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کا موسم بڑا سہانا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جنت جیسا ہوتا ہے۔ ظاہری بات یہ نہیں ہے، لیکن دیکھنے کو لگتا ہے کہ اتنا پیارا موسم ہے، لیکن وہاں کے موسم کی، قوم سبا والے جہاں پر آباد تھے، اس علاقے کا موسم ایسا تھا۔ قرآن مجید کی تفاسیر میں ذکر آتا ہے
کہ وہاں کی ہوا اتنی پاک اور صاف تھی کہ اگر کوئی بیمار شخص بھی اس علاقے سے گزر جاتا تو اس ہوا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری میں شفا کو بدل دیتا۔ ایسی پیاری ہوا اس شہر کی، وہاں پر کوئی مچھر نہیں، کوئی کیڑا نہیں، کوئی جانور نہیں جو لوگوں کو تکلیف دے، جو ضرر پہنچائے، ایسا وہاں کا ماحول تھا۔ اور درختوں میں پھلوں کی تو کیا بات، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پھل توڑنا چاہے تو اسے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ٹوکرا سر پہ اٹھا کر وہ چلتا بنتا تو یہاں سے لے کر آگے جاتا کچھ دور تک، اس کا ٹوکرا خود بخود، کیونکہ وہ پھل اتنے نیچے ہوتے، اتنے پھل ہوتے ان کے باغوں میں کہ صرف ٹوکرا لے کر وہ چلتے جاتا، اس کا ٹوکرا خود بخود بھر جاتا۔ ایسا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تو آزماتا بھی ہے۔ ان کی طرف اللہ نے 13 انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے کہ 13 نبیوں کو اس قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ 13 انبیاء ایک کے بعد ایک آتے گئے اور ان کو ہدایت کی تعلیم دیتے گئے، لیکن یہ لوگ بڑے سخت لہجے کے تھے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اللہ کی باتوں کا انکار کرنا۔ اس کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ اس وقت کا جو سردار تھا، غالباً اس کا نام حماد آتا ہے، تو وہ حماد کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، نوجوان بیٹا تھا۔ جیسے ہی بیٹے کا انتقال ہوا، اس نے اپنے کفر کا اعلان کیا، آسمان کی طرف اس نے تھوکا اور کہا کہ میں اب کفر کا اعلان کرتا ہوں۔ اب جتنے اس کے ماتحت تھے ان سب کو کفر کی طرف وہ مائل کرنے لگا، سب کو وہ کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو اللہ کے باتوں کو مانتا اور کفر نہیں کرتا، اللہ کی باتوں سے منحرف نہیں ہوتا، اس کو سزا دیتا، بعضوں کو قتل کر دیتا۔ ایسا ماحول اس نے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد جو انبیاء کرام اس بستی میں آتے، وہ ان سے چیلنج کرتا کہ ہمارے پاس بہت ساری کیا کہتے ہیں کہ بہت سارا ہمارا ماحول اچھا ہے، ہمارے پاس موسم اچھا ہے، ہمارے درخت ہے، ہمارے باغ ہے، ہم کو بہت کچھ ہم نے کمایا ہے۔ یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے اپنی محنت سے یہ کام کیا۔ اب وہ اللہ کو چیلنج کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر اللہ کے پاس طاقت ہے تو یہ ہماری جو نعمتیں ہیں ان کو چھین کے بتائے۔ یہ اللہ کو چیلنج انبیاء کے ذریعے کر رہا ہے، انبیاء کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ میں طاقت ہے تو جاؤ تمہارے اللہ سے کہہ دو کہ یہ ہماری نعمتیں چھین لے۔ اور یاد رکھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا نظارہ کرتا ہے تو ہاتھیوں کے مقابل میں ابابیل کو بھیجتا ہے۔ یاد کرے وہ خانہ کعبہ کا منظر، جب لشکر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، ہاتھیوں کا لشکر، لیکن اللہ نے چھوٹے سے پرندے ابابیل کو ایک ایک کنکر دے کر بھیجا۔ کیا ہوا؟ سارے کے سارے ہاتھی مارے گئے اور اس پر جو بیٹھے تھے وہ بھی وہاں پر ختم ہو گئے۔ تو اللہ جب اپنی قدرت کا نظارہ بتاتا ہے تو بڑے بڑے عذاب ان پر نازل نہیں کرتا، چھوٹی سی مثال کے ذریعے ان کو سمجھا دیتا ہے۔ تو ان کے پاس بڑا موسم اچھا تھا، ہر چیز اچھی ہو رہی تھی۔ وہاں پر ایک بات یاد رکھیں، ان کے پاس سمندر نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سمندر نہ ہوتے ہوئے بھی ان پر سیلاب کا عذاب لایا۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے وہاں پر ڈیم بنا رکھے تھے تاکہ پانی سیو کر کے رکھے، اگر کبھی پانی کا کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کے اندر سے وہ استعمال کرے۔ اور بڑی اچھی بنیاد انہوں نے ڈالی، بڑی مضبوط انہوں نے دیواریں بنائی، اور کئی سال پرانا وہ ڈیم تھا، اس سے وہ لوگ پانی حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ہماری نعمتوں کو چھین کر بتائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ایک بڑا پتھر کو نہیں ڈال دیا، وہاں پر کوئی اور کسی بڑے جانور کو بھیج کر تباہی نہیں مچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے چوہے کو اس طرف بھیج دیا۔ چھوٹا سا چوہا اس ڈیم کی طرف گیا، اور اس نے، چوہا کتنا ہوتا ہے، اس نے اس کے حساب سے اس ڈیم میں سوراخ بنا دیا۔ چوہا چھوٹا اور اس کا بنایا ہوا سوراخ اس سے چھوٹا، لیکن جب پانی پریشر سے نکلتا ہے تو پانی کا بہاؤ انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب پانی تیزی کی طرف آتا ہے تو اس کا جو وزن ہوتا ہے، جو اس کی مار ہوتی ہے، وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ چھوٹا سوراخ چوہے نے بنایا، پانی نکلتے گیا، نکلتے نکلتے وہ سوراخ بڑا ہوتا گیا، لیکن ادھر نیچے قوم غفلتوں میں تھی، اللہ کی ناشکری میں، اپنی عیاشی میں قوم مبتلا تھی۔ ہوتے ہوتے وہ سوراخ
بڑا ہوا ڈیم پھٹا اور سارا کا سارا پانی نکل کر نیچے ان کے باغوں کی طرف، ان کے گھروں کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورہ سبا میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ ہم نے سبا والوں کو ایک باغ، جنت جیسے دو باغ دیے تھے، دائیں طرف بائیں طرف۔ ان کے لیے ہم نے اس میں نشانیاں رکھی، اس میں سے ان کو کہا کہ کھاؤ پیو، وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ، اور اس کے لیے شکر ادا کرو، کیونکہ تمہیں اللہ نے پاک صاف جگہ دی اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسا آیا۔ اللہ آگے کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ عذاب آیا، وہ پانی بہا۔ اب یاد رکھے، کسی ہریالی والی جگہ پر پانی بہتا ہے، سیلاب آتا ہے یا بارش ہوتی ہے تو وہ اس جگہ کے لیے بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ جتنا پانی پڑتا ہے وہ اور زیادہ نکھر کر آتا ہے، اس میں اور زیادہ پھل لگتے ہیں، اور زیادہ پھول لگتے ہیں، اور زیادہ جھاڑ اس میں اگتے ہیں۔ لیکن یہ سیلاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب والا سیلاب تھا، یہ پانی اللہ کے عذاب والا پانی تھا۔ جب یہ پانی ان کے گھروں کو ڈھاتا ہوا گیا، ان کے باغوں سے نکل کر پانی گزر گیا، اب اس کے بعد پھر اس میں جھاڑ لگے۔ لیکن اس بار کا عالم بڑا پہلے سے بدلا ہوا تھا۔ یہاں پر پھلوں کے، پھولوں کے خوشبودار جھاڑ لگا کرتے تھے، لیکن اب جو جھاڑ لگ رہے ہیں وہ بدبودار جھاڑ ہو رہے ہیں، خاردار کانٹوں والے جھاڑ۔ قرآن میں آتا ہے کہ بیری کے جو سخت کانٹے والے جھاڑ ہوتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اگا دیا۔ اور وہ قوم، وہ جگہ جس کی مثال لوگ دیا کرتے تھے کہ وہاں کا موسم بڑا اچھا ہے، وہاں پر آبادی اتنی اچھی ہے، وہاں کا موسم ہے، ہوا ہے، وہاں کے پھل پھول ایسے ہیں، اب یہی قوم لوگوں کے لیے مثال مل گئی۔ کس کے لیے؟ کہ دیکھو ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کے اس عذاب کو تمہیں چکنا پڑے گا۔ اور اللہ اس کے بعد والی آیت پر آگے فرماتا ہے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے کیوں کیا؟ یہ ہم نے ان کا بدلہ دیا جو انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو شکر کرنے پر اللہ دیتا بھی ہے، ناشکری کرنے پر اللہ چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے عمل کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ لیکن اللہ نے فارمولا ہمیں عطا کیا، وہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اور ملے گا، ولئن کفرتم، ناشکری کرو گے، منہ بناؤ گے، میرے دیے ہوئے پر راضی نہیں ہوگے، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر کسی میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو چھڑا سکے۔ لاکھ کوششیں کر لے، لاکھ ماتھے پیٹ لے، لاکھوں روپیے، کروڑوں روپیے خرچہ کر لے، لیکن اللہ کی طاقت کے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں، آج ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنا پیسہ ہے، ہم نے کروڑ پتی لوگوں کو پچھلے ایام میں روتے بلکتے ہوئے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ سانس کی تکلیف، سانس کروڑوں روپیے دے کر بھی لوگ آکسیجن نہیں خرید پا رہے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا، اگر تم اب بھی نہ سنبھلو گے تو اس سے برا حال تمہارا کر دیا جائے گا۔ سانس ہم معمولی سمجھتے ہیں، کبھی آپ کو وقت ملے، ایک کاغذ ایک قلم لے کر آپ بیٹھے اور لکھنا شروع کرے کہ اللہ نے مجھ پر کیسی کیسی نعمتیں دی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تمہاری ساری زندگی نکل جائے گی، لیکن تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، تم میری دی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، وہ کتنی ہے تم جان نہیں سکتے۔ اتنی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا۔ کبھی آپ کو وقت ملے تو آپ لے کر بیٹھے اور اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے۔ اللہ نے مجھے آنکھ دی، کئی ایسے ہیں جن کو اللہ نے اس سے محروم رکھا، اس سے میں دیکھ سکتا ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے کان دیے جس سے میں سن سکتا ہوں، کتنے ایسے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا۔ اللہ نے مجھے زبان دی، اس سے میں بول سکتا ہوں، اس سے میں کسی سے بات کر سکتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بات نہیں کر سکتے، گونگے ہیں۔ اللہ نے ہمارے زبان میں مزہ رکھا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد ان کے زبان کا مزہ چلا جاتا ہے، کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں ان کو پتہ نہیں، صرف پیٹ میں غذا جاتی ہے۔
ہماری زبان میں اللہ نے اثر بھی رکھا، ہم اس کے مزے کو چکھ سکتے ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا جس سے ہم کام کرتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے لولا بنایا، کتنے ایسے ہیں جن کے ہاتھ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان پر فالج کا اٹیک دیا اور وہ ہاتھ اٹھا کر کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا جس سے ہم سوچ کر کام کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی نشانیاں بتلا رہا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، زندگی میں ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو کیا فارمولہ دیا کہ تم اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس کا الٹ ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ کی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی نعمت ملے ہم اللہ کے طرف جھک جائے، اللہ کی طرف سجدے شکر ادا کرے، اللہ کو اور زیادہ منانے کی طرف راغب ہو۔ لیکن جیسے ہی ہم نے دیکھا ہے، پیسے والے نہیں تھے، جیسے ہی نیا پیسہ آتا ہے شوق بھی نئے ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف وہ بڑھتے ہیں۔ اگر کسی کی زندگی گزر گئی، آخر میں پیسہ آیا، مرتے وقت بھی وہ شوق کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ ہم نے زندگی کو صرف عیاشی میں گزارنے کی طرف دھیان دیا ہے، کبھی ہم اللہ کو منانا نہیں چاہتے۔ جب بھی دیکھے ہمارے طرف خواہشیں اپنی طرف لائی جاتی ہے۔ اور یاد رکھے ہم بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم نے خوشی کا نام اللہ کی نافرمانی رکھ دیا۔ ہم اظہار کرتے ہیں خوشی کا، لیکن اس خوشی میں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا، اس کے چھلا ہو یا چھٹی ہو یا عقیقہ ہو، اس میں ہم کرتے تو ہیں، عقیقہ سنت ہے کرنا، کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی والے کام، گھروں میں گانے باجے اور دیگر گھروں کا تو اتنا برا حال ہوتا ہے کہ وہاں پر ناچنے والوں کو بلا کر نچایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، اس کا برتھ ڈے کرتے ہیں، سالگرہ منائی جاتی ہے۔ سالگرہ منائیے، کوئی آپ کو نہیں روکتا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن سالگرہ مناتے ہوئے بھی ہم اس میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب تھوڑا بچہ بڑا ہوا، 10th یا 12th اس کا ہو گیا یا ڈگری ہو گئی، اب وہ اس کی خوشی مناتے ہیں، اس کی دعوت ہوتی ہے، اس میں بھی الگ اللہ کی نافرمانی والے کام۔ تو اس سے بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی۔ یہاں تو میں ایک بات رک کر کہوں گا کہ شادی ہمارے پاس بربادی والی شادی ہوتی ہے۔ اچھا خاصا مسلمان بندہ، نمازی، روزگار، شادی کا وقت ہوتا ہے، اس کے گھر میں بھی ناچ گانے باجے۔ یہ ہمارا ماحول ہے۔ ہم نے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کرنے کا، اس کے عذاب کو دعوت دینے کا ہم نے بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ نافرمانی، شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اور آگے کے معاملات ہوتے ہیں، شادی کی اینیورسری آتی ہے، اس میں بھی گناہوں کے کام۔ جس طرح بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور اپنی ہر دعوت میں، ہر خوشی میں، تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہم نے خوشی کا نام ہی اللہ کی نافرمانی رکھ دیا۔ ہر خوشی میں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نازل فرمائے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، قرآن اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے حدیث پڑھی، نوم الصبحۃ یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا تمہارے رزق کو روک دیتا ہے۔ یعنی صبح کے وقت میں جو تم کام کرتے ہو، جو اس میں برکتیں ملتی ہے، وہ دن بھر کام کرنے پر بھی وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ نے کچھ وقت میں، کچھ حصوں میں، کچھ معاملات میں برکتیں رکھی ہے، آپ اس کو تلاش کریں، اس سے روزی حلال کمانے کی کوشش کریں۔ جب بندہ وہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو روزی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی برکتیں شامل ہوتی ہے۔ اور ہماری شادیوں کا تو بڑا برا حال، ہمارے پاس دعوتیں ہوتی ہے، شادیاں ہوتی ہے، تو اس میں بھی رزق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی رزق کی بھی ناشکری ہم کرتے ہیں۔ کتنے شادی خانوں کے باہر ہم نے دیکھا ہے کہ رات میں شادی ہوتی ہے، صبح باہر کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، اور دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روٹی کو اٹھایا، صاف کیا، اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہ، یاد رکھو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ اگر کسی قوم سے نعمت کو چھین لیتا ہے
تو پھر دوبارہ اس کو وہ نعمت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ آج ہم کو آزما رہا ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں ہم سے لغزش ہو رہی ہے، کہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے، اس کو دیکھے۔ کہاں اللہ کی ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں ہم اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر جا رہے ہیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں تلاش کریں۔ تلاش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دیتا ہے اور وہ اس پر شکر ادا نہیں کرتا تو وہی نعمت اس کے لیے اللہ عذاب بنا دیتا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے۔ جب پڑھا تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب یہ قوم سبا کا ہم نے ذکر پڑھا تو یہ قول اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب اللہ نعمت دیتا ہے اس پر شکر ادا نہیں کیا جاتا تو پھر اللہ وہی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے۔ وہی نعمت جو ڈیم تھا، وہی باغ ان کے لیے جو پھل پھول لگاتا تھا، وہی نعمت جہاں کی ہوا اتنی پاک اور صاف تھی، وہی نعمت ان کے لیے عذاب بنا دی گئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر میں اپنی بات کو ختم کروں، یہ فارمولہ اگر جو حضرت انس نے بتایا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو یاد رکھے کبھی گناہوں کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوگا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم ہمیشہ سے اپنے آگے والے کو دیکھتے ہیں کہ بھائی آگے والے فلاں شخص کے پاس، میرے پاس سائیکل ہے تو اس کے پاس گاڑی ہے، میں بھی گاڑی لوں گا، گاڑی ہے تو کار لینے کی کوشش، کار ہے تو اس سے اچھی کار لینے کی کوشش، گھر ہے تو 2 فلور بنانے کی، 4 فلور بنانے کی، اور زمین خریدنے کی، یہ ہماری آرزو لگی رہتی ہے۔ لیکن حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم خوشحال رہنا چاہتے ہو تو اس فارمولے پر عمل کرو۔ وہ کون سا ہے کہ جب تم دیکھو دنیا کی نعمتوں کی طرف دیکھنا چاہتے ہو اور اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو جب تم دنیا کی نعمتوں کی طرف دیکھو تو اپنے سے نچلے طبقے والے کو دیکھو، اور آخرت کی نعمتوں کی طرف دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے سے اوپر والے طبقے کی طرف دیکھو۔ یعنی نچلے طبقے کی طرف، میں اگر مجھے یہ آرزو ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میں کار لوں گا، تو میں اس شخص کو دیکھوں کہ جس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے۔ میرے پاس بنگلہ ہے تو میں اور زمینیں خرید کر اس کو بیچوں گا، یا اور میرے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے، نہیں، اور کی آرزو کو مت کرو۔ اور کی آرزو یہ جو ہوتی ہے حرام کی طرف لے جاتی ہے، اور جب بندہ چاہتا ہے تو اور کو حاصل کرنے کے لیے بندہ حلال حرام نہیں دیکھتا، بس اس کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ مجھے وہ چیز لینی ہے، وہ بنانا ہے، وہ کرنا ہے، اس کی طرف نہ دیکھو بلکہ نچلے طبقے والے کی طرف دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس حال میں رکھا، وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ 2 وقت کی روزی کس طرح کما رہا ہے، اللہ نے مجھے 3 وقت کی روزی میسر کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم اس طرح اپنی زندگی میں نیچے والوں کو دیکھو گے تو تم اللہ کا شکر کرنے والے بنو گے، اور تم جب شکر ادا کرو گے اللہ اپنے غیب سے تمہارے خزانے بھرتے جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور جب نیکیوں کی طرف، آخرت کے اعمال کی طرف دیکھو تو اپنے سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کو دیکھو، اور اس سے دیکھتے ہوئے سبق حاصل کرو کہ میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں لیکن میرا یہ 7 والا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں اس کو دیکھ کر کیوں نہ سبق حاصل کروں، کیوں نہ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں۔ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو تہجد پڑھنے والے کو دیکھے اور اس سے سبق حاصل کرے کہ یہ بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، کیوں نہ میں بھی تہجد میں اٹھنے کی تیاری کروں، تہجد کی نماز پڑھوں۔ جب کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھو تو اس سے بھی سبق حاصل کرو کہ یہ وقت نکال کر قرآن پڑھ رہا ہے، کیوں نہ میں بھی کبھی اللہ کا کلام پڑھوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یا غالباً حضرت مولا علی کا قول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے گفتگو کرو، تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرو، اللہ تم سے بات کرے تو تم قرآن مجید کو کھول کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تمہیں بول رہا ہے اور تم سن رہے ہو، بس اس کیفیت کے ساتھ قرآن پڑھو۔ تو ہمیں اس فارمولے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو، غریب کو دیکھے، اور آخرت کے معاملوں میں اپنے سے متقی اور پرہیزگار کو دیکھے۔ جب یہ دیکھیں گے تو اپنی زندگی میں شکر آئے گا، جب شکر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادتی عطا کرے گا، اور ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہم خود دعوت دینے والے بن رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے
اور اس کو سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اعلان کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں، انشاءاللہ تعالی یہ جو میں نے قرآن اور قرآن کی تفسیر سے متعلق بات کی، انشاءاللہ تعالی آج کی نماز عصر کے بعد جو ہمارا درس ہوتا تھا وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے رک گیا تھا، لیکن انشاءاللہ آج سے وہ درس کا آغاز ہوگا، اور ہم اس درس میں قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج سے باضابطہ طور پر اس کی تفسیر شروع ہو جائے گی، بسم اللہ کی تفسیر اور سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ۔ اور یاد رکھیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور سورہ بقرہ ایسی جامع صورت ہے کہ انسان کو ساری زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ سورہ بقرہ سکھاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کو ہمیں پڑھنا بھی ہے، ہو سکتا ہے جو یاد کر سکتے ہیں یاد بھی کریں، یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور جو یاد نہیں کر سکتے بس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پڑھنے والے بن جاؤ، پڑھ نہیں سکتے تو سننے والے بن جاؤ، سن بھی نہیں سکتے تو جو سنانے والے ہیں علماء ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو ہمیں کسی ایک کیٹیگری میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہیے۔ تو آج سے جو درس ہو رہا ہے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے پاس وقت ہے، جن کے پاس وقت نہیں ہے، وقت نکالنے کی کوشش کرے، نماز عصر کی پابندی کرے، اور عصر کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں روزانہ ہم 5 سے 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، روز 1 یا 2 آیت کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے، اور اللہ ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے اس پیغام کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اور سننے سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد